الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 180 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کے بارے میں اپنا قانون بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی ہتک کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کے جو نزاعات پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے آدمی کو کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے وصیت کے معاملے کو لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک انسان کے اپنے تصرفات کا تعلق ہے اس میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر اپنے مالی تصرفات میں کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے تو قانون اس میں کارروائی کر لے گا، لیکن جب کوئی آدمی اپنا کچھ مال جائیداد دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے تو یہ چیز وارثوں میں بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہے۔ زندگی کے تصرفات میں بھی بعض اوقات لوگ بعض چیزوں کو قابل اعتراض بنا ڈالتے ہیں، لیکن آدمی اس کے جواب میں کہہ سکتا ہے کہ میرا مال ہے اور میں اس کو جس طرح سے چاہے خرچ کر رہا ہوں۔ بعد میں تو بہرحال وارثوں ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب کس کو کیا ملے گا۔ اس میں اگر کوئی دستور نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا گیا تو پھر اس کا بڑا اندیشہ ہوگا کہ جو زور زبردستی رکھتا ہے وہ جو ہتھیانا چاہے گا ہتھیا لے گا۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی اپنا قانون دیا ہے۔ اس کے دینے کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس کو ہم شریعت کہتے ہیں یا اللہ کا قانون کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک قانون دے دیا ہے، جیسے دنیا کے بادشاہ قانون دیتے ہیں، اللہ نے بھی ایک قانون دے دیا، بلکہ اس کے بہت سے وجوہ ہیں اور اس کے اندر بڑی گہری حکمت ہے۔ اور وہ حکمت یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جب اپنے لیے قانون یا ضابطے بناتا ہے تو اس کے لیے کوئی اخلاقی اور عقلی بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو بعض معاملات میں یہ بنیادیں اتنی واضح ہیں اور اتنی متعین ہیں کہ اسے انسانوں پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں، اور کوئی شبہ نہیں کہ یہ بہت تھوڑے معاملات ہیں، کہ جن میں اس طرح کی یا تو کوئی بنیاد انسان خود دریافت کر نہیں سکتا، اور اگر اس کو دریافت کر لیتا ہے تو اس پر مبنی کسی قانون سازی میں بہت بڑے بڑے نزاعات کا امکان ہوتا ہے۔ یہ جو آدمی اپنے پیچھے اپنا ترکہ چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے، اس میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی نے اپنا مال چھوڑا ہے پیچھے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حقدار کون ہے؟ اس کی اولاد بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے اعزاء اقربا بھی ہیں۔ اچھا، پھر یہ تو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ شفقت ملی ہو، ایک آدمی کو ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں سے زیادہ شفقت ملی ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ماں اور باپ دونوں میں علیحدگی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں تعلقات میں بہت سے فرق واقع ہو گئے ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ آدمی کو اولاد نے چھوڑ دیا اور بہن بھائیوں ہی نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہو۔ تو اس کی وجہ سے رشتہ داری سے آگے بڑھ کر پھر یہ معاملات بھی اس کا باعث بنتے ہیں، یعنی خدمت کے لحاظ سے بھی بنتے ہیں، منفعت کے لحاظ سے بھی بنتے ہیں، یہ فرق بھی ان میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کس اصول کے اوپر یہ سب فیصلے کرے، کیا طریقہ اختیار کرے کہ جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اچھا، جہاں تک خدمت کا تعلق ہے یا کسی آدمی کی کسی ضرورت کا تعلق ہے، اس کو بعض اوقات ہم خود متعین کر لیتے ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں بیٹے نے، فلاں بھائی نے میرے ساتھ بڑھاپے میں زیادہ خدمت کا رویہ اختیار کیا ہے، زیادہ حسن سلوک کیا ہے، بیوی نے زیادہ کیا ہے، ماں نے زیادہ کیا ہے، یعنی یہ بعض اوقات متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ اس طرح کا کوئی فرق کرنے کی بھی کوئی واضح بنیاد موجود نہ ہو، اولاد ہی ہے ساری، ماں باپ دونوں ہی ہیں، بہن بھائیوں نے بھی اچھا ہی رویہ رکھا ہے، تو اب گویا معاملے میں اس طرح کی کسی تفریق کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو بربنائے رشتہ داری ان کے مابین کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کون زیادہ حقدار ہے؟ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ سارا اولاد کو دے دیا جائے، لیکن پھر اولاد میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کیا بڑے بیٹے کو دے دیا جائے، چھوٹے کو دے دیا جائے۔ یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیشہ باعث نزاع رہی ہے۔ یعنی یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں انسان نے قانون سازی کی
اپنے لیے کوئی قاعدہ بنایا اور معلوم ہوا بڑا مبنی بر انصاف قاعدہ بن گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم روز قانون بناتے رہتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں بنتے رہتے ہیں، لیکن ان میں کوئی بڑی حق تلفی یا کوئی بڑا مسئلہ یا کوئی بڑا نزاع نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں بے شمار نزاعات رہے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ اولاد کو حقدار سمجھ لیا کیا کسی معاشرے میں، ایسا بھی ہوا ہے کہ اولاد اکبر کو یعنی بڑی اولاد کو حقدار سمجھ لیا گیا، بڑے بیٹے ہی کو سب کچھ دے کر فارغ کر دیا گیا، باقی تمام لوگ بالکل محروم کر دیے گئے۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو دنیا کی تاریخ میں ملتی ہیں، اور اب بھی دنیا میں جو معاشرے ہیں ان میں اس طرح کے قوانین موجود ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنایا، یعنی اسی اصول پر کہ وہ معاملات جس میں انسان کے لیے بطور خود کوئی فیصلہ کرنے کی بنیاد بعض اوقات موجود نہیں ہوتی، وہ کس اصول پر یہ طے کرے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے یا ان کے حصوں میں کیا تناسب ہونا چاہیے، اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنا قانون دیا ہے۔ یہ قانون تو بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا سورہ نساء میں، اس لیے کہ وہیں یہ حصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک بالکل ابتدائی نوعیت کی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کی ہے، یعنی اس موقع پر لوگوں کے اس طرح کے معاملات کو نزاعات سے بچانے کے لیے اور ان کو کچھ تیار کرنے کے لیے کہ وہ اصل قانون کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہنی معاملات کو درست کر لیں، یہ کچھ نصیحت کی گئی ہے۔ اور یہ نصیحت در حقیقت وصیت کی نصیحت ہے، یعنی وصیت کا معاملہ کیا ہے یہ بات سورہ نساء سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک تو رشتہ داروں کے درمیان رشتہ داری کا تعلق ہے، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، میرے گھر والوں میں سے میرے دوسرے اعزاء اقربا کو میرے ساتھ تعلق کے لحاظ سے کس نسبت کا مقام ملنا چاہیے، ایک تو یہ چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں آدمی کے رجحانات بھی بہت حد تک کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ بہت مشکل ہے یہ طے کرنا کہ کون قریب ہے، مثلا والدین اور اولاد میں سے کون قریب تر ہے، اور اگر قریب تر میں فیصلہ بھی کر لیا جائے کہ والدین قریب تر ہے یا اولاد قریب تر ہے تو کتنے قریب تر ہے، کیونکہ روپیہ ہے، پیسے ہیں، ان کی تو ایک متعین نسبت طے کرنی پڑے گی نا، 2% دینا ہے، 4% دینا ہے، 5% دینا ہے، تو یہ مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے بعد جو میں نے پہلے بات آپ سے عرض کی کہ خدمت کے، ضرورت کے جو تعلقات ہیں ان میں آدمی کو وصیت بھی کرنا ہوتی ہے، یعنی وہ خود طے کر سکتا ہے۔ اگر 4 بیٹوں میں سے ایک نے زیادہ خدمت کا رویہ اختیار کیا ہے تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں، اور اگر مثال کے طور پر کسی بھائی بہن نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو اس سے میں بھی واقف ہوں۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہے، 2-3 بیٹے ہیں کہ جن کو پاؤں پر کھڑا کر دیا گیا ہے، پڑھا لکھا بھی دیا گیا ہے، ان کی شادی بھی کر دی گئی ہے، وہ اپنی جگہ پر اب مستحکم کھڑے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ایک بچہ ابھی نابالغ ہے، اس کی ابھی تعلیم کا بھی بندوبست ہونا ہے، اس کے لیے باقی زندگی کے معاملات بھی ہونے ہیں۔ تو یہ چیز ضرورت ہے جو فرق پیدا کر رہی ہے، خدمت بھی فرق پیدا کرتی ہے، ضرورت بھی فرق پیدا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے مقرر ہونے کے باوجود اس کی ضرورت رہے گی کہ انسان وصیت بھی کرے۔ اچھا، پھر وصیت کا دائرہ اس رشتہ داری کے دائرے سے الگ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی کسی دینی مقصد کے لیے کوئی مال دینا چاہتا ہے، کوئی آدمی کسی انسان کی جو اس کے رشتہ دار نہیں ہے، خدمت سے متاثر ہے، اس کے لیے کوئی مال دینا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک رشتہ داری کا دائرہ ہے اور ایک اس سے باہر کا دائرہ ہے جس میں بہرحال انسانی کو وصیت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کیا معاملات پیش آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے تو عربوں کے ہاں جو اس معاملے میں تصور تھا اس کو ختم کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ معاشرتی معاملات میں انسانوں کا جو ذہن بنا ہوتا ہے یہ آسانی سے نہیں ٹوٹتا، یعنی اس کو بہت تدریج اور بہت حکمت کے ساتھ درست کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارے یہاں ہر مجلس میں لوگ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں، ان میں سے اتفاق ہو جائے گا سب لوگوں کے جہیز بڑی لعنت ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھیے 16-17 لاکھ لڑکیاں پاکستان میں بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں، بہت اچھی گفتگو لوگ کریں گے، لیکن اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہیں عملاً تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سامنے پہاڑ کھڑے، یعنی ان کی اصلاح آسان نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے جب کبھی اصلاح کرنا ہو معاشرے کی تو اس میں بڑی تدریج، بڑی حکمت کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہی حال ہوتا ہے کہ آپ ایک قانون بنا دیتے ہیں اور پھر پورا معاشرہ اس قانون سے نکلنے کے طریقے سوچنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قانون معاشرتی تصورات کو درست کیے بغیر پہلے بنا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کیا کہ ان کے ہاں چونکہ اولاد ہی کو زیادہ تر، اور اولاد میں بھی بڑے بیٹے کو زیادہ تر حصے دار سمجھا جاتا تھا، اور بیٹوں کو دے دلا کے لوگ، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے عام طور پر جب لوگ دین اور شریعت کی پابندی نہیں کرتے تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ صورتحال یہ نہیں ہے، بلکہ والدین، اعزاء اقربا یہ لوگ بھی اسی طرح حصے دار ہیں، اور ان کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ وصیت کرنی چاہیے۔ تو پہلے اپنا قانون نہیں دیا بلکہ اس وصیت کی تعلیم دی کہ آدمی مرنے کے بعد اپنے پیچھے جھگڑے چھوڑ کر نہ جائے،
بلکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو دے کر جائے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے جو تمہاری سوسائٹی میں شرفاء کا دستور ہے اس دستور کی تم پابندی کر سکتے ہو، یعنی جو کچھ بھی اس معاملے میں ہے کم سے کم ذہن تیار ہو جائیں کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا قانون دے اور اس کے مطابق پھر لوگوں کے حصے ان کو دے دیے جائے۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے جان کے معاملے میں تم کو ایک قانون دیا ہے، اسی طرح مال کے نزاعات سے بچنے کے لیے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا المتقین، یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے، اذا حضر احدکم الموت، ظاہر ہے کہ آدمی نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑنا ہے تو وہ اسی موقع پر اس کی وصیت کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے اپنے تصرفات ہوتے ہیں، اس نے ایک منصوبہ بنانا ہے، زندگی بسر کرنی ہے، وہ گھر بنانا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ اب وقت قریب آنے والا ہے تو پھر اس کے بعد وہ وصیت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے تو فرمایا ان طرح کا خیرن، اگر وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہر حالت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کچھ مال چھوڑ رہا ہو، لیکن اگر کوئی مال چھوڑ رہا ہے، اس میں ایک چیز جو بہت قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں بھی مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مقامات پر بھی مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ فضل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ خاص لفظ جو اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس لیے کہ عربی میں مال کا لفظ بھی موجود ہے، یعنی وہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، اس کو چھوڑ کر یہ لفظ اس لیے اختیار کیا ہے، اور عربی زبانی کا لفظ ہے یہ، عربی زبان میں خیر فضل مال کو کہا جاتا تھا، اس لفظ کو چھوڑ کر اس لفظ کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جب آدمی مذہب کی طرف آتا ہے تو جو تصورات صوفیانہ مذہب سے ہمارے ہاں رائج ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ مال تو اصل میں دنیا کی مایا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے یا اس کے لیے تردد کرنے کی آدمی کو کوئی خاص جدوجہد نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو اصل میں ایک ایسی آلائش ہے جس سے اگر آدمی بچا ہی رہے تو بہت بہتر ہے۔ تو تصورات کچھ اس طرح کے معاشرے کے اندر پہلے سے موجود تھے، اور لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ انہوں نے یوگ لے لیا ہے اور انہوں نے گیروے کپڑے پہن لیے ہیں اور وہ جھونپڑی میں بیٹھ گئے ہیں تو گویا اس سے روحانیت کے اعلیٰ مدارج زیادہ طے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سے بالکل مختلف تصور دیا، اس نے کہا کہ جو چیزیں بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دیں تو آزمائش اور امتحان کے لیے، مال بھی، حسن بھی، اقتدار بھی، علم بھی، یہ ساری جتنی چیزیں لوگوں کے لیے باعث بنتی ہیں تنافس کا، مسابقت کا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص مقاصد کے لیے دی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہے خیر، یعنی ان میں سے کوئی چیز اپنی ذات میں شر نہیں ہے۔ تو اس سے اس تصور کی اصلاح کی ہے کہ مال کی جدوجہد کرنا، اس کو کمانے کی جدوجہد کرنا، یہ خدا کی طرف سے ملنے والے خیر کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، یعنی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ دین کے حدود میں ہے، اخلاقی حدود کی آدمی نے خلاف ورزی نہیں کی ہے تو پھر اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اسکیم برپا کر رکھی ہے اس میں یہ ساری چیزیں اس کی نعمت ہیں، ان کو حاصل کر کے آدمی اس امتحان میں گزرتا ہے جو امتحان اس نے برپا کیا ہے۔ اگر آدمی ان تمام چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی اسکیم کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس میدان میں رکھ کر اس کو آزمانے اور امتحان کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ میدان اس نے چھوڑ دیا، اور اس کو چھوڑنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے تمام چیزوں کو ترک کر دیا ہے، اب آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد تو پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ آپ واپس تشریف لے آئیے، یعنی اور تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان انسان کو یہاں برپا کر کے بھیجا ہے وہ امتحان انہی چیزوں کا امتحان ہے، یعنی کچھ لے کر کچھ دے کر۔ اس کو واضح بھی کیا دوسری جگہوں کے اوپر کہ بیماری ہے، تکلیف ہے، دولت ہے، مال ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، دی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں۔ ان سب میں اصلی مقصود کیا ہے کہ یہی در حقیقت اللہ کی اسکیم ہے کہ وہ ان مختلف حالات سے انسان کو گزارتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ شکر میں کامیاب ہوتا ہے، صبر میں کامیاب ہوتا ہے، یا ناشکر پن کا رویہ اختیار کرتا ہے، بے صبری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں مال کو خیر سے تعبیر کیا۔ یہ بتایا گیا کہ مال فی نفس سے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ علم و دانش کی طرح ایک خیر ہے۔ جس طرح علم کے حصول کی جدوجہد ایک خیر ہے، اسی طرح مال کے حصول کی جدوجہد بھی ایک خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یوں صورتحال نہیں پیدا کی کہ یہ کہیں پڑا ہوا ہر ایک کو مل جائے گا، جدوجہد کے میدان میں اترنا ہوگا، پھر اگر کسی کو زیادہ ملتا ہے تو اس کے اوپر کچھ حقوق عائد ہو جاتے ہیں اس کے، اور جس وقت وہ ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے، جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں پھر مال پانے کے بعد خرچ کرتے ہو وہ کہیں جاتا نہیں ہے، وہ آسمان میں جمع ہوتا رہتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں وہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے دیا جائے گا۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے کہ جو اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی خاص طور پر یہ بتایا کہ علم دانش کی طرح چونکہ یہ خیر ہے، اگر اس کی تمنا آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اگر وہ اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اسے ناپسندیدہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یعنی قرآن کا تصور یہ ہے کہ یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے یا شرمندہ ہو کہ وہ کیوں جد و جہد کر رہا ہے اس مقصد کے لیے۔ اس دنیا کا سارا کارخانہ اصل میں انہی چیزوں کے حصول کی جد و جہد پر مبنی ہے۔ کوئی آدمی علم و دانش کے حصول میں لگا ہوا ہے، اس سے دیکھیے کیا نتائج دنیا کے لیے نکل رہے ہیں، کتنی سہولتیں دنیا کے لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ کوئی آدمی مال کی جد و جہد میں ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو ظہور پذیر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ خیر قرار دے کر اس کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ انسان کو اس جد و جہد میں اترنا ہے، تاہم جب اترنا ہے ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے اترنا ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اور یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ یعنی اگر وہ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے اترا اور اس نے اس خیر کو نظر انداز کر دیا جو اس کے اندر اخلاقی شعور کی صورت میں ودیت کیا گیا ہے، تو یہی خیر اس کے لیے شر بن جائے گا۔ اور اگر وہ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے اترا اور اس نے اس اخلاقی شعور کو پامال نہیں ہونے دیا، اس کو نظر انداز نہیں کیا، تو یہ خیر اس کے لیے خیر کثیر بن جائے گا۔ یہی معاملہ علم کا ہے۔ یعنی علم بھی آدمی کے لیے زحمت بن جاتا ہے، تکبر کا باعث بن جاتا ہے، گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ علم بھی اسی وقت رحمت بنتا ہے جب کہ انسان ان اخلاقی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اس کو حصول کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم اور جستجو کی صلاحیت دی ہے، جب انسان نے اس کو اپنا ہدف بنایا تو جہاں رحمت پیدا ہوئی ہے وہاں زحمت کے بھی بڑے پہلو پیدا ہو گئے۔ انسانوں کے لیے مرنے مارنے کی بہت سی نئی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ پوری بستی کو اب چشم زدن میں تباہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ پوری دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال بھی ظاہر ہے علم سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ نے امتحان جو برپا کر رکھا ہے، لیکن اپنی ذات میں علم خیر ہے، اپنی ذات میں دولت خیر ہے۔ دولت انسان کو ان راستوں پر بھی لے جا سکتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ شیطان تمہیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے۔ جب پیسے آ جاتے ہیں تو کہے گا کہ آؤ اللہ تلے اڑاتے ہیں، آؤ عیش و عشرت کرتے ہیں، آؤ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ یہ سب کام کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے اپنی اصل میں اپنی ذات میں خیر، اپنی ذات میں کوئی شر نہیں ہے۔ انسان اگر اخلاقی حدود کا شعور رکھتا ہے اور خیر و شر کے معاملے میں ایک واضح جگہ پر کھڑا ہے اور ہر اقدام سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خیر اس کے لیے خواہ مال کا ہو، خواہ علم کا ہو، خواہ دانش کا ہو، خیر کثیر بن جاتا ہے۔ اسی اصول کے اوپر حکمت کو کہا گیا ہے کہ جس کو یہ عطا ہوئی ہے اس کو خیر کثیر حاصل ہو گیا ہے۔ تو خیر کثیر یہ اس وقت بنتا ہے جب اللہ کے اخلاقی حدود کے اندر رہ کر انسان ان تمام چیزوں کے حصول کی جد و جہد بھی کرے اور پھر اس کے بعد ان کو خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ کے حدود کی پیروی کرے۔ تو فرمایا ان ترک خیرن، یعنی اگر کسی آدمی کی موت قریب آ جاتی ہے اور اس نے اپنے پیچھے خیر چھوڑا ہے، یعنی مال چھوڑا ہے، اگر اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی مذمت یا کنڈمنیشن کا نہیں ہے کہ اصل میں تو تمہیں مال چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، فارغ ہو جانا چاہیے تھا اڑا کے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیا اور ذمہ داریوں کو بیان کیا اور وہاں جب احکام عشرہ بیان کیے ہیں جو قرآن کے ہیں، تو اس میں بھی یہ بات بتا دی ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم اپنی مستقبل کی ضرورتوں کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے ہو، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ یہی ہے کہ خرچ کرو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقاضے آئیں سامنے انفاق کے ان کو پورا کرو، اور اس کے بعد اتنا بچا کے رکھو کہ کسی انفاق کے تقاضے کو کسی موقع پر پورا کر سکو اور اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکو۔ اور یہ فرمایا کہ اگر یہ رویہ اختیار نہیں کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بروقت برسر موقع تم ملامت زدہ ہو کر بیٹھے رہو، تو یہ حقیقت میں غلط تدبیر کا نتیجہ ہوگا۔ یعنی اللہ نے جو دنیا میں قانون بنایا ہے اس کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل اور اس کا خیر نمودار ہوتا ہے۔ جب آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر وہی بات پیدا ہو جاتی ہے جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک نہایت عمدہ تمثیل میں بیان کیا ہے کہ شیطان نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، تمہارا اللہ پر بڑا اعتماد ہے، تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ چاہے گا تو تمہیں بچا لے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ مجھے آزمائے۔ اے لئین تو دور ہو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں خدا کو آزماؤں، میرا کام یہ ہے کہ میں جو تدبیر، جو حکمت، جو قانون اس نے دیا ہے اس کے لحاظ سے زندگی بسر کروں۔ یہ تو خدا کو آزمانا ہے کہ آپ اپنی اسکیم کو معطل کریں، اور اب چونکہ میں کمرے میں بیٹھ گیا ہوں اس وجہ سے میرے مقدر میں جو رزق ہے وہ آپ اوپر سے ٹپکا دیں۔ تو آپ کو جد و جہد کرنی ہے، میدان میں اترنا ہے، اس کے اندر سے اللہ راستے نکالتا ہے اور اسباب پیدا کرتا ہے۔
تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ خیر ہے، اور یہ خیر اگر تم کو حاصل ہے تو پھر اس کے بعد اگر موت کا وقت آ جاتا ہے تو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اس کے لیے وصیت کرو۔ وصیت میں خاص طور پر ذکر کیا للوالدین والاقربین، یعنی اولاد کو تو اپنے ذاتی انیشیٹو پر آدمی دیتا ہی تھا، اور عربوں کے ہاں تو ان کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو تو ملنا ہی تھا، یعنی خاص طور پر اولاد میں سے بیٹے تو لے ہی لیتے تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے ہاں۔ والدین بھی اس کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے بھی وصیت کرو، اور اعزاء اقربا میں سے بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے اور قریبی ہے اور بہنیں ہیں بھائی ہیں ان کے لیے وصیت کرو، لیکن طریقہ کیا ہو؟ بالمعروف، یعنی جو معاشرے کے اندر شرفاء کا دستور ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی سوسائٹی شرفاء کے دستور سے بالکل خالی نہیں ہوتی۔ دنیا جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت وجود میں نہیں آئی، اس سے بہت پہلے سے انبیاء علیہ السلام کی روایتیں، اچھے رواج موجود تھے معاشرے کے اندر۔ تو عربوں کے ہاں بھی کچھ دین ابراہیمی کی روایتیں تھیں، کچھ اچھی رسوم موجود تھیں، اور ان کی عام طور پر لوگ پابندی کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید اس کو معروف سے تعبیر کرتا ہے۔ معروف اور منکر کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ معروف اور منکر کا ایک تو اخلاقی مفہوم ہے، اس اخلاقی مفہوم کے لحاظ سے وہ کوئی دین کے اوامر و نواہی کا نام نہیں ہوتا۔ ان دنوں چونکہ یہ مسئلہ بہت زیر بحث ہے ہمارے ہاں معروف اور منکر کے اوپر قانون سازی کا، تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے دین کے اوامر و نواہی، مثال کے طور پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ دین کے اوامر و نواہی ہیں۔ ان کے لیے عربی زبان میں یا قرآن میں معروف منکر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ معروف کا مطلب ہے وہ اچھائیاں جن کو ساری انسانیت مانتی، جو یونیورسل سچائیاں ہیں، یونیورسل اچھائیاں ہیں، اور منکر کا مطلب ہے وہ برائیاں جن کو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ برائیاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر بددیانتی ہے، غبن ہے، چوری ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ منکرات ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں تو لفظی سے بتا دیا ہے کہ اس کے پیش نظر کیا ہے، لیکن قرآن معروف کا لفظ اس سے اوپر اٹھ کر رواج کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر شرفاء کا دستور ہے، رواج ہے، جو جانا پہچانا طریقہ ہے، اس کے مطابق۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رواج دستور کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی عام ہو چکی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ شریعت تو موجود ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی کا معاملہ یہ ہو چکا ہوا ہے، کم سے کم دیہاتی زندگی میں تو اس کا تصور بھی مشکل ہے کسی لڑکی کو حصہ مل جائے گا۔ یعنی یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک رواج ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے کہ گویا لوگوں کے ہاں وہ ایک بے جانی ہوئی چیز بن جاتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے حق میں وصیت کے لیے ایک قاعدہ تو موجود تھا، لیکن اس کی عمومی خلاف ورزی تھی، تو قرآن نے کہا کہ اس کی پیروی کرو۔ حقاً للمتقین، فرمایا یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے، یعنی یہ جو وصیت کی ہم نے فرمایا ہدایت کی ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا۔ مال آپ چھوڑ کر پیچھے جا رہے ہیں تو جس طرح مال کے بارے میں زندگی میں آپ پہ کچھ فرائض عائد ہوتے تھے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ ان کے بارے میں معروف کے مطابق ایک صحیح فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوں۔ تو فرمایا یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے، یعنی اگر آدمی واقعی اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس میں لوگوں کے خاندانی اثرات ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو واشی پر اتر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب جب ظاہر ہے دنیا سے آدمی رخصت ہوگا، وصیت کرے گا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے قریب میں کوئی ایک بھائی پاس بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے کہ کوئی بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس بات کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ یہ تحریر، ضابطے، اس طرح سے رجسٹری کرانا، ظاہر ہے کہ یہ تو دور جدید کی چیزیں ہیں، تو اس وقت یہ صورتحال ہو سکتی۔ تو اس پر بھی ایک نصیحت کی کہ جب اس طرح کی کوئی وصیت مرنے والا کرتا ہے تو جو اس کو سننے کے بعد بدل ڈالے، یعنی آدمی گواہ تھا، اسی کو بتانا تھا، دو تھے ایک تھے، تو اگر کسی نے اس کے بعد اپنے کسی مفاد کے تحت اس کو بدل دیا ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے، تو فرمایا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو پھر وہ مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی طرف سے اس نے جو کرنا تھا کر دیا، اس کی پھر ذمہ داری انہی بدلنے والوں پر ہے۔ یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم کسی وصیت کو سنتے ہو اور تم اس کے گواہ ہو اور تم نے اس گواہی میں رد و بدل کر دیا ہے، تو جانتے ہو کیا ہوا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اس شخص پر نہیں ہوگی۔ اب جس کا حق تلف ہوا ہے اس کی ذمہ داری اس وصیت کو بدلنے والوں پر ہوگی، اور پھر بہت تحدید کے انداز میں فرمایا ان اللہ سمیع علیم۔ یہ بات یاد رکھو کہ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ذمہ داری ہوگی، ذمہ داری کس کے ہاں ہوگی؟
اس خداوند کے ہاں ہوگی جس کو سننے میں بھی کوئی غلطی نہیں لگتی اور جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو تہدید اور دھمکی چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا فمن خاف من موص جنفا و اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ اب چونکہ ظاہر ہے کہ ابھی پورا ضابطہ قانون نہیں بنا، تو فرمایا اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے والا وصیت کرنے لگا ہے، اس وقت کی خاص صورتحال میں وہ کسی جانبداری میں مبتلا ہو گیا، اس نے حق تلفی کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا، تو اس کے بعد اگر خاندان کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء، سمجھدار لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس وصیت میں نیکی اور خیر کے جذبے سے تبدیلی کرتے ہیں، یعنی یہ خیال کر کے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی غصے میں یا اس طرح کی حالت میں ہو گیا فاصلہ بینہم، اور وہ اس میں اصلاح کرتے ہیں، فلا اثم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی گناہ کی بات بدنیتی سے اپنے مفادات کے لیے بدلنے میں ہے، اصلاح کے جذبے سے اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہر شخص کو جو فیصلہ کرنا ہے تو اس میں بڑے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی باوجود نیک نیتی کی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ یہ وصیت کا حکم ہے۔ اب اس آیت کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے اسی طرح مال کے نزاعات سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ پھر جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والے ہی پر ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔